جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قریش النکاح من سنتی غیرہ ڈاکٹر حاجی اسرار قریشی صاحب، میں حکیم عبدالواحد قریشی صاحب آج مفتی ہارون صاحب کے پاس آئے ہیں، ان سے آسان نکاح پر گفتگو کرنے کے لیے۔ چاہیں گے کہ آپ امت مسلمہ کے جو بگاڑ آ گیا ہے، دہیج جیسی لعنت جو بھارت کا سنویدھان بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اور ہمارے لوگوں کے بیچ میں یہ لالچ آج ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک دکھ کا وشے بنا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ مفتی ہارون صاحب۔ ہمارا دین اسلام بہت آسان ہے، الدین یسر۔ دین نہیں، دین کی ہر بات، دین کا ہر عمل بہت آسان ہے اگر علماء سے معلوم کر کے کیا جائے اور علماء کی مان کر کے کیا جائے تو دین کا ہر عمل آسان ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ دینی اعمال میں سے ہمارا ایک عمل جو ہے نکاح ہے، جو حقیقت میں انتہائی آسان ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے، ایجاب قبول ہو اور ایک مختصر سے مہر متعین ہو، اسی کا نام نکاح ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، لیکن شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور علماء سے معلوم نہ کرنے کی وجہ سے یا معلوم کر کے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انتہائی آسان عمل کو جو ہے ہم لوگوں نے بہت مشکل بنا لیا۔ نکاح کے ساتھ جو جہیز یا اور جو بہت ساری رسم و رواج ہیں، ان کو جو داخل کر دیا ہے، اس سے ایک بہت آسان، اتنا آسان کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک اتنے آسان عمل کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ ایک بچی دو بچی ہونے کے بعد آدمی کو نیند، راتوں میں نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہے کہ دو بچوں کو رشتہ کیسے کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا کریں۔ ہم بجلور میں ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے 3 بچیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے، اور انتہائی خوبصورت بچیاں کہ آدمی دیکھے تو جو ہے سوچنے میں مجبور ہو جائے کتنی خوبصورت بچیاں، اور انتہائی دیندار، نماز کی پابند۔ تو ان کی بڑی بچی لم سم 21-22 سال کی تھی، دوسری بچی تھی 15-16 سال کی، ایک بچی ان کی آخر والی 10 سال سے بھی کم تھی، وہ ہمارے گھر کبھی کی آتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی جو بیچ والی بہن بھی آ گئی، تو ہماری اہلیہ نے کہنے لگے تمہاری بڑی بہن کی تو شادی ہونے والی ہوگی، اس کی عمر تو 22 سال ہو گئی۔ تو بیچ والی لڑکی تھی 15-16 سال کی، یہ جملہ سنتے ہی وہ رونے لگی کہ ہماری بہن سے شادی کون کرے گا، چونکہ ہمارے بھائی نہیں، ابو مکان بیچنے کے لیے تیار ہے، رشتے والے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مکان بیچ کر کے ہم شادی کر دیں گے، جہیز جو آپ کا ہے مطالبہ وہ پورا کر دیں گے۔ اس پر بھی لوگ رشتے کے لیے تیار نہیں کہ جہیز مل جائے گا لیکن اس کا بھائی نہیں ہے، تو اگر ہم بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ شادی میں چھوچک چلتا ہے ادھر علاقے میں، چھوچک کون دے گا؟ شادی میں بھات کون دے گا؟ بھانجی اگر ہوگی تو اس کی شادی کون کرے گا؟ تو یہاں تک لوگ سوچتے ہیں نکاح کرنے میں، جہیز کا مسئلہ تو بہت دور چلا گیا، اب آگے کی بھی سوچتے ہیں کہ جہیز کے بعد شادی میں جہیز مل جائے، اس کے بعد روزگار بھی دے دے لڑکی والے اور بچیوں کا جو ہے پورا خیال رکھے ہمارے گھر والوں کا، تو وہ پھوٹ پھوٹ بچے رونے لگے۔ تو بہت آسان عمل تھا لیکن اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کے تصور سے ایک 15 سال بچی جو ہے روتی ہے کہ ہماری بہن کی شادی کون کرے گا، ہمارے بھائی نہیں ہیں، تو ہمارا باپ جہیز ہی تو دے سکتا ہے لیکن آگے کام کیسے؟ اس لیے جو ہے برادر اسلام سے درخواست ہے کہ نکاح جیسے آسان عمل کو مشکل نہ بنائیں، اور جہیز جیسے لعنت کو اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے اس کو ہٹا دیں، دور کر دیں، خود تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر سے لعنت کو مٹائیں گے۔ جب خود مٹا دیں گے تو دوسرے پر بھی اثر پڑے گا، جیسے برے عمل سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے اچھے عمل کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ جہیز جیسے لعنت ختم ہو جائے گی اور پھر ہمارا معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ لاپرواہی، شریعت سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کے یہی سب عوامل ہیں کہ ہم آسان چیزوں کو مشکل بنا دیتے ہیں، جس سے شریعت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ شرعی احکام پر عمل کریں، علماء سے معلوم کر کے کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ دین کتنا آسان کام ہے۔